اس نے اپنی عزت بنا لی، بچا لی، اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، فرمایا امام کائنات نے جو مشتبہ چیز کے اندر واقع ہو گیا، مشتبہ چیز کے اندر چلا گیا، جو شبہات کے اندر داخل ہو گیا، وقع فی الحرام، گویا کہ وہ حرام چیزوں کے اندر داخل ہو گیا، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، ان دونوں چیزوں کو جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے سے حلال بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کہتا ہے اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو آؤ میں تمہارے درمیان پڑھ پڑھ کر کے میں تمہیں سناؤں، تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس اللہ کے علاوہ کسی کو تم ساجی مت سمجھاؤ، کسی کو پارٹنر مت بناؤ، کسی کو شریک مت بناؤ، کسی کو پارٹنر مت بناؤ۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت سمجھو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قل تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے یہودیو عیسائیو، اے اہل کتاب آؤ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے مول منتر کی طرف، ایک ایسی کتاب کی طرف آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، جو ہم میں اور تم میں برابر ہیں، ہم میں اور تم میں یکساں ہیں، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ، تیرے یہاں بھی وہی ہے، میرے یہاں بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے یہاں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آؤ ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بابا، کوئی مورتی، کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کی پوجا نہ کی جائے۔ The Prince of There is no God, God is the only one without second، دوسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں۔ مولانا ابوالکلام سلفی کا دردناک یچتیو یوم محنستسما دیو شوری دیشا، ایک وہی اللہ ہے، اسی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں۔ اگر مانگنا ہو، اگر پکارنا ہو تو اسی اللہ کو پکارو۔ یچتیو یوم محنستسما دیو شوری دیشا، اس اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ، اس بھگوان کے علاوہ، اس رب کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے۔ مانگو اسی اللہ سے مانگو، بیمار پڑو گے تو وہی اللہ شفا دے گا۔ ابراہیم کہا کرتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی اللہ ہے جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی اللہ مجھے مارتا اور جلاتا ہے، وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی اللہ بیمار کرتا ہے۔ اس اللہ کا پاور یہی ہے کہ اللہ جسے چاہے بیمار کر دے، اللہ جسے چاہے شفا دے دے، اللہ جسے چاہے مار دے، اللہ جسے چاہے زندہ کر دے۔ اس اللہ کا یہ پاور ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ چھمتا نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ کسی کو مارے اور کسی کو جلائے، کسی کو شفا دے، کسی کو بیمار کرے۔ اسی اللہ کے اندر یہ تمام کے تمام کوالٹیاں موجود ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک وہی اللہ ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ آسمان کے اندر جتنے بھی چیزیں، زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں، سمندروں کے اندر جتنے بھی مچھلیاں ہیں، اور مچھلیوں کے پیٹ کے اندر جتنے بھی انڈے، اور وہ انڈوں کے اندر جتنے بھی مرد، جتنے بھی
جتنے بھی مادے ہیں اور ساتھ ساتھ میں مچھلیوں کے اندر اور بھی چیزیں ہیں اور سمندر کے اندر بہت سارے مخلوقات ہیں جس کو ہم نے جانا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا مالک وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان کو زمین کا مالک اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج کا مالک کوئی اور ہے، چاند کا مالک کوئی اور ہے، زمین کا مالک کوئی اور ہے، آسمان کا مالک کوئی اور ہے، بارش کا مالک کوئی اور ہے، ایسا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، ان تمام چیزوں کا مالک وہی اللہ ہے۔ شیئر کریں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یخلق ما یشاء، جسے جو چاہتا دیتا ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، ہاں کسی کسی کو تو اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹی بیٹی دیتا ہے اور کسی کو بیٹا بیٹا دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور کسی کو بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے۔ زندگی بھر اس کی زندگی اس کی جھولی میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں، اور کہیں فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو دونوں چیزیں ملا کر کے دیتا ہے، بیٹیاں بھی بیٹا بھی، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا 5 رکھ دیتا ہے۔ دنیا کے تمام بابا مل کر کے اس کو ایک اولاد بھی نہیں دے سکتی ہے، تمام کے تمام پیر مل جائیں، کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی بابا ہیں، جتنے بھی پیر ہیں اور جتنے بھی اپنے آپ کو اللہ کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام قبر والے، یہ تمام کے تمام ملا، یہ تمام کے تمام پیر مل کر کے اگر کسی کو اولاد دینا چاہیں تو اولاد بھی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اولاد دینا اس کی بس کی بات نہیں ہے، اولاد دینا دور کی بات ہے، وہ اتنا بھی مالک نہیں ہے، اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ اس کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے قبر سے کب اٹھایا جائے گا، اتنا بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں اتنا بھی مالک نہیں ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاجتمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، اتنا بھی کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اگر کوئی مکی کوئی چونٹی بنانے کے یہ لائق نہیں ہے، کوئی مکی اور چونٹی بنانے کے لائق نہیں ہے، اتنے کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ کوئی چونٹی بنا ڈالے، اتنا بھی وہ مالک نہیں ہے کہ کوئی چونٹی اس کے یہاں کوئی مٹھائی ہو اس کو لے کر کے بھاگ جائیں، اس کو بھگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس کو وہاں سے مارنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اور لوگوں اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے یہ سب کمزور لاچار ہیں، اس وجہ سے اللہ نے حرام کی لسٹ بتا دی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو عبادت مت کرنا، کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا، جو کچھ بھی ہو زندگی میں اللہ کے اوپر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، وہی اللہ تیری زندگی کا مالک ہے۔ حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا، اے معاذ بن جبل سنو، اگر تمہیں مار دیا جائے، ان قتلت او حرقت، اگر تمہیں مار دیا جائے، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اے معاذ بن جبل تم اللہ کا شریک مت سمجھانا، اللہ کا شریک مت ٹھہرانا، اے معاذ بن جبل اللہ کے علاوہ کسی کو پارٹنر مت بنانا، اے معاذ بن جبل تمہیں کچھ بھی کر دیا جائے تم اللہ کے علاوہ کسی کو پارٹنر مت
بنانا یہ بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ مت کرنا، کبھی بھی عقیدے سے سمجھوتا مت کرنا، سب کچھ کر لینا لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا۔ آج اہل حدیثوں کے اندر، آج قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی لوگوں کو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جس کے یہاں بیٹا بیٹی نہیں ہے تو کچھ کٹ ملاؤں کے چکروں میں آ کر کے، یہ تعویذ اور گنڈے کے چکر میں آ کر کے، چند پیسوں میں بکنے والے چند مسلمان ایسے ملیں گے جو پیسہ دے کر کے تعویذ لیا کرتا ہے اور اپنے گلے میں باندھتا ہے، اپنے بیوی کے گلے میں باندھتا ہے، اس کے ہاتھ میں باندھتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ تعویذ بیٹا دے گا، یہ تعویذ اسے اولاد دے گا۔ میرے بھائی یہ تعویذ اولاد کیسے دے؟ اس کے اندر اتنا پاور کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ نشرک بہ شیئا ولا نعبد، اللہ نشرک بہ شیئا، کہ ہم ایک دوسرے کے علاوہ ہم آپس میں یہ سمجھوتا کریں، آپس میں یہ عہد کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کہتا میرے بندو تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ایک صحابی آتے اللہ کے نبی کے پاس اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندًا وہو خلقک۔ او اہل حدیثو، او کٹیہار پورنیہ بہار کے لوگوں اور چینلوں کے ذریعے سے سننے والوں سنو، سارے گناہ کر لینا لیکن یہ گناہ مت کرنا، یہ پاپ مت کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے سب سے بڑا یہ گناہ ان تجعل للہ ندًا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو مصیبتیں ٹالنے والا سمجھو، کسی کو برکت دینے والا سمجھو۔ یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ لاچار رہے، یہ مجبور ہے، یہ خود پریشان ہے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ خود لکیر کے فقیر ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اور جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس نصیحت کو بھی قرآن نے ریکارڈ کر ڈالا، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے سنو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرے بعد پتہ نہیں میری زندگی رہے یا نہ رہے۔ اے میرے بیٹے سن، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ شرک بہت ہی زبردست گناہ ہے۔ اے میرے بیٹے یہ مت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جیونی اٹھاؤ، اس کی زندگی کو پڑھو، اس کی زندگی کو پڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ، ابوالکلام سلفی کا دردناک تقریر۔ میرے بعد چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، شیئر کرے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ابوالکلام سلفی کا دردناک تقریر۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم
و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی پوجا آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اسی ایک اللہ کی عبادت ہم بھی کریں گے، ایک اللہ۔ اپنے بچوں کو یہ توحید کا پاٹ پڑھاؤ، لائک کرے، شیئر کرے۔ عقیدہ سمجھاؤ اپنے یہاں، اہل حدیثوں کے اندر بھی عقیدہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، سلفی کا دردناک اس کے یہاں بھی یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں، غیروں پر بھروسہ ہو رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں مولانا عقیدہ کتنا کمزور ہے، جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا ابو الکلام اللہ تشرکو بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے کتنوں بھی بڑا بابا ہو، نہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ کئی جگہوں پہ دیکھیے نا، اگر بیٹا بیٹی لینا ہو تو یہاں آ جاؤ، بیٹا بیٹی لینا ہو تو وہاں چلے جاؤ، یہ دھندا چل نکلا ہے، دکانیں لوگوں نے کھول لی ہے، یہاں بیٹا وہاں بیٹی، ہاں، اور کچھ جگہوں میں تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو بھی دینے لگا ہے، اگر کوئی لڑکی نہیں پٹ رہی تو یہاں آ جاؤ، یہاں تمہاری محبوبہ ہم دلوا دیں گے۔ یہ کیا چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مولانا ابو الکلام اللہ تشرکو بہ شیئا، او لوگو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ ابو الکلام سلفی کا دردناک تقریر، یاد رکھیے آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت مرتی اس حال میں ہوئی ہو، مرا اس حال میں مرا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مرا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، مرتے سمے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کی موت ہوئی تو دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ جب میری موت ہوتی ایمان اسلام کی حالت میں موت ہو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، مسلمان بن کر کے مرو۔ کئی لوگ شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، چوری کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، زنا کرتے ہوئے مرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہوئے مرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہوئے اس کی موت ہو جایا کرتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جب بھی موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے، لا الہ الا اللہ کی حالت میں میری موت آئے۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہو، جب بندہ مرنے کے قریب پہنچے اس کے پاس تم جاؤ تو وہاں پہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس سے کہو، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہاں پہ لا الہ الا اللہ کے ورد کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ شاید کہ مرنے والا اپنے کانوں سے جب یہ لا الہ الا اللہ سنے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، تم پڑھو وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین کہتے دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس توحید کو اپنے یہاں زندہ رکھو، لائک کرے، شیئر کرے، شرک کو اپنے یہاں پنپنے مت دو، شرک کو اپنے یہاں پھٹکنے مت دو، شرک کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرو اور توحید کو اپنے یہاں ایکسپٹ کرو اور توحید کا بول بالا اپنے یہاں قائم کرو۔ میرے بھائیو، توحید سب سے بڑی دولت ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ توحید کتنی بڑی دولت ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، امام کائنات کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مجرم کو بلائے گا، ادھر رہو، ایک مجرم آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، ہاں کیا۔
اللہ کہے گا اس کی گناہوں کی رجسٹر لے کر کے آؤ، گناہوں کا رجسٹر لایا جائے گا، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، مولانا ابوالکلام سلفی نگاہیں کا جہاں تک جائے دردناک گی تقریر۔ اتنے دور تک رجسٹر ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک گناہ کرے، بھرا شیئر ہوا کرے۔ ہوگا، پہلے پیج میں بھی بھرا ہوا، دوسرے پیج میں بھی، مولانا تیسرے میں ابوالکلام سب سلفی مطلب کا پورا کا پورا دردناک گناہوں سے وہ تقریر۔ رجسٹر چینل کو سبسکرائب کرے، بھرا لائک کرے، ہوا ہو۔ شیئر کرے۔ اللہ کہے گا میرے بندے مولانا ابوالکلام سلفی یہ کا بتاؤ کہیں دردناک میرے فرشتوں تقریر۔ نے، میرے لکھنے چینل کو والوں نے سبسکرائب کہیں کرے، تیرے اوپر لائک کرے، ظلم شیئر تو کرے۔ نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے یہ کام مولانا ہی نہیں کیا ابوالکلام سلفی اور کا تمہارے اوپر دردناک یہ تقریر۔ میرے فرشتوں نے تمہارے چینل اوپر کو ایسے سبسکرائب طور کرے، پر لکھ لائک دیا ہے کرے، تم نے شیئر کوئی کرے۔ کام ہی نہیں کیا ہے۔ وہ کہے گا نہیں مولانا اللہ، ابوالکلام میں نے یہ سلفی کام کا کیا ہے، دردناک اسی وجہ سے تقریر۔ تیرے فرشتوں نے ان چیزوں چینل کو کو لکھا سبسکرائب ہوا کرے، ہے۔ لائک کرے، شیئر کرے۔ پھر بندہ مولانا مایوس ہو جائے، اب تو میں ابوالکلام گیا، سلفی کہانی کا ختم ہے، جہنم میں چلا دردناک جاؤں۔ تقریر۔ اللہ چینل کہے کو گا تیرے سبسکرائب پاس کرے، کوئی نیکی لائک ہے کرے، تو بول، شیئر کرے۔ کہے گا نہیں۔ اللہ کہے گا تیری مولانا ایک نیکی ابوالکلام میرے سلفی پاس کا ہے، دردناک وہ کہے گا تقریر۔ اللہ یہ چینل کو گناہوں سے سبسکرائب بھرا کرے، ہوا لائک رجسٹر کرے، ہے، شیئر کرے۔ پلہ میرا پورا کا پورا بھاری ہو چکا ہے مولانا گناہوں سے، ابوالکلام کون سلفی سی کا نیکی ہے، دردناک ایک تقریر۔ نیکی کیا کام دے گی، چینل ایک کو نیکی سبسکرائب کیا کرے، فائدہ لائک پہنچائے کرے، گی۔ شیئر اللہ کرے۔ کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بطاقہ مولانا نکالے گا، ایک ابوالکلام کارڈ سلفی کا نکالے گا، دردناک جس کارڈ کے اندر تقریر۔ لکھا ہوگا لا چینل کو الہ سبسکرائب کرے، الا لائک کرے، اللہ شیئر کرے۔ اشہد اللہ الہ الا مولانا اللہ ابوالکلام واشہد سلفی ان کا محمد دردناک عبدہ تقریر۔ ورسولہ، یہ چینل کو لکھا ہوا سبسکرائب ہوگا، کرے، یہ لائک دنیا کرے، میں اس شیئر بات کرے۔ پہ اس نے قرار کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مولانا معبود ابوالکلام برحق نہیں ہے سلفی کا اور دردناک محمد الرسول تقریر۔ اللہ، اللہ کے رسول اور اس کے چینل کو بندے سبسکرائب ہیں۔ کرے، اس لائک کارڈ کرے، کو، شیئر اس کرے۔ لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، مولانا ابوالکلام گناہوں کا سلفی پلہ کا ہلکا دردناک اور لا تقریر۔ الہ الا اللہ کا پلہ چینل کو بھاری پڑ سبسکرائب جائے گا۔ کرے، اللہ لائک کرے، تعالیٰ شیئر کہے گا کرے۔ او میرے بندے تم اسی توحید کے مولانا بلبوتے پہ ابوالکلام جنت میں سلفی کا